تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هاد من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على بك خير الخلق. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بعافية القرآن. رب اشرح لنا صدورنا بحرمة القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. معزز عزت مآب قابل قدر علماء کرام، ائمہ اعظام، مبلغین اسلام، مفتیان دین متین و دیگر سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ تعالی فی الدارین. سب سے پہلے میں اردو میں آپ سے یہ بولوں گا کہ جو خالی جگہ اس کو پورا کرو. دویمی لٹ ون بہ کاشر پٲٹھۍ کہ جناب علی یُس منٛزباگ جاے چھِ یلے تہٕ یہِ کٔرِو تُہۍ پوٗرٕ یِیِو برٛونٛٹھ پہنس وٕچھِو تُہۍ گرِ درٛامتی وۄنۍ ما ژٔلِو تُہۍ پتھ. ترٛیٚیِم وَنہٕ بہٕ پہاڑی بیچ بھی میں آسان آگاہ آگاہ تشریف آنو تو مزہ آ سکے. ہے کوئی پہاڑی واڑی ہے؟ شاید کوئی نہیں. اے چرنڈے والا ایک ہی آدمی. چلو آگے آگے آؤ. اٹھو اٹھو جلدی اٹھو. بوڑھوں کو مت اٹھاؤ، جوان اٹھو آگے آؤ. چلیے وہ جو حضرات ایکسکرشن کے لیے آئے ہیں وہ بھی آگے ہیں، ان کو بھی آگے لا اندر کی طرف آؤ. محفل میں آؤ، نہیں تو شیطان رجیم آپ کے دلوں میں جگہ بنا کر بھگائی دے گا. معزز سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالی آپ سب کو یہاں آنے کی جزائے خیر عطا فرمائے.
اور آپ ان محفلوں میں دو وجہوں سے آتے ہیں۔ ایک وجہ یہ کہ آپ کوئی دین کی بات سیکھ لیں، دوسری وجہ یہ کہ ہمارے حق میں دعا قبول ہو جائے، ہماری حاجات پوری ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی اور ہم سبوں کو دین کی دولت بھی عطا فرمائے، اور آج کی اس مقدس محفل کے صدقے میں ہماری حاجات کو بھی پورا فرمائے۔ آج کی ایک عظیم تحفظ امت اور اتحاد ملت، اتحاد امت، تحفظ قرآن اور اتحاد امت کانفرنس ہے، اسلامی ایک جلسہ ہے، اور جس میں آپ حضرات تشریف لائے ہیں۔ بڑی سنجیدگی سے آپ کو ایک بات ذہن میں بٹھانی ہے کہ انسان کے تین کام، ایک ہے اس دنیا میں آنا، جس کو ہم کہتے ہیں جینا، دوسرا ہے اس دنیا سے جانا، جس کو ہم کہتے ہیں مرنا، اور تیسری چیز کیا ہے ذرا وہ آپ بتاؤ۔ آنا جانا، بیچ والی ایک چیز ہے جو ہم سبوں کو پتہ نہیں ہے، نہ ہمیں یاد ہی، وہی چیز آپ کو یاد دلانی۔ ہاں، اس کو اردو میں بولو، یہ میرے بھائی نے کہا عمل ہی ہے، لیکن اس کو ہم کہیں گے آنا، جینا، مرنا اور کرنا۔ جینا، جس کو ہم کہتے ہیں پیدا ہونا، اور مرنا یہاں سے چلے جانا۔ بیچ والی چیز کیا ہے؟ کرنا۔ بولو سب، کام، اس دنیا میں کچھ کر کے جانا۔ لیکن ہم لوگ کرتے کیا ہیں؟ وہ کام کرتے ہیں جو اسی دنیا میں خراب ہو کے لے جائے۔ ان کاموں میں ہم سب لوگ جو ہے نا جڑے ہوئے۔ ہمیں اللہ نے پیدا کیا اور ہمیں مر کے جانا بھی کس کے پاس ہے؟ بولا آواز سے، اللہ کے پاس ہی۔ تو اللہ کے پاس جانے کے لیے اگر اللہ تعالیٰ کو ہمارے کام کی جو ہے نا، ہمیں کام جو ہے جو اللہ نے دیا ہے، جو عمل کا حکم کیا ہے، اگر اللہ کو یہ پسند نہیں ہوتا تو پھر ہمیں یہاں لاتا ہی نہیں، پھر ہمیں اپنے ہی پاس رکھتا۔ ہمیں اللہ نے پیدا کیا اور مر کے بھی جانا کہاں ہے؟ لیکن اس کے درمیان پیدا ہونا اور مرنا، موت اور زندگی کے درمیان جو کام ہے اس کو ہم عمل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عمل کر کے جاؤ۔ آپ مجھے بتاؤ، آپ میں سے کون کون امت ہے؟ امتی۔ ادھر سے کوئی گاڑی آ رہی ہے کیا؟ آدھے ادھر دیکھ رہے ہیں۔ ہاتھ اٹھاؤ، سب اٹھاؤ ہاتھ۔ جب آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تو آپ کیا جہاد لڑ سکتے؟ ہاں رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر ذمہ داری ایک رکھی ہے، آپ سب پر۔ امت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے امتی اجابہ۔ امتی اجابت کہتے ہیں جس کے سامنے دین پیش کیا گیا اور اس نے دین کو قبول کر لیا، ان کو کہتے ہیں امتی اجابت۔ امتی اجابت کہتے ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھ کے جو مسلمان بنے، وہ امتی اجابت ہے۔ جن تک یہ کلمہ اب تک نہیں پہنچا، جن تک یہ دین اب تک نہیں پہنچا، وہ امتی دعوت ہے۔ ماشاءاللہ کیا ہے؟ ہم لوگ کیا ہیں؟ امتی اجابت۔ بولو آواز سے سب، امت یعنی آپ نے ایکسپٹ کر لیا ہے، آپ نے مان لیا ہے، میں نے یہ کلمہ مان لیا، آپ نے یہ کلمہ پڑھا، آپ نے مان لیا۔ جس مسلمان نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جان لو کہ اس مسلمان نے اللہ کے ساتھ معاہدہ کیا، اس نے اللہ کے ساتھ ایک کنٹریکٹ کیا، اس نے اللہ کے پاس اپنی خواہشات کو دے دیا اور اللہ کی باتوں کو ماننے کے لیے اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے نا۔ اب جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ اللہ کا ہو گیا، وہ اللہ کا ہو گیا، اللہ اس کا ہو گیا۔ جس نے اللہ کا کلمہ پڑھا، جس نے نبی کا کلمہ پڑھا، اللہ کا کلمہ پڑھا،
تو اللہ کا بندہ ہو گیا، نبی کا کلمہ پڑھا کو نبی کا امتی ہو گیا۔ اسی امت کو ملانے اور اتفاق و اتحاد کے لیے کنیا کماری سے لے کر اس کشمیر کے آخر تک اس وقت علماء کرام یہ محنت کرتے ہیں ساری امت ایک ہو جائے۔ اسی کو کہتے ہیں اتحادی امت، ساری امت ایک ہو جائے۔ اے آذان پڑھنے والوں تمہاری آذان بھی ایک ہے، ایک قبلے والوں سبوں کا قبلہ ایک ہے، ایک گھروں میں قرآن رکھنے والوں سبوں کا قرآن ایک ہے۔ جب سبوں کا قرآن ایک ہے، سبوں کی نماز ایک ہے، سبوں کا کلمہ ایک ہے، سبوں کا نبی ایک ہے، سبوں کا اللہ ایک ہے، تو پھر ایک کلمہ پڑھنے والے تم بھی ایک ہو جاؤ۔ جب تم ایک ہو جاؤ گے تو وسیم رضوی جیسے دہشت گرد کو خود ہی جواب مل جائے گا۔ جب تم ایک ہو جاؤ گے تو ہندو پریشد دہشت گرد تنظیم جو ہندوستان میں قرآن اور نبی کے خلاف دہشت گردی کرتی ہے سب کو جواب ملے گا۔ لیکن یہ تب جواب ملے گا آپ نے اپنے گھر بنائے، آپ نے رنگ کیا، آپ نے روغن کیا، آپ نے پینلنگ کیا، آپ نے سجایا سب کچھ گھروں میں۔ یہ بھی تو بتاؤ کبھی قرآن سجایا؟ یہ بھی تو بتاؤ اپنے گھروں میں کبھی اپنے اللہ کی ذکر کو سجایا؟ اے لوگوں یاد رکھو تم اللہ کے خلیفہ ہو، اللہ کی طرف سے ذمہ دار بنائے گئے ہو۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے وہ اس دھرتی پہ چاہے سٹیج پہ بیٹھا ہو چاہے سٹیج سے نیچے بیٹھا ہو، سب لوگ اللہ کی طرف سے ذمہ دار ہیں۔ اپنی ذمہ داری کو نبھاؤ، اپنے کلچر کو سٹینڈ کرو۔ ہم نے دیکھا جو بھی مسلمان ایم ایل اے بنتا ہے حالت بھی بدل جاتی ہے، جو بھی مسلمان ڈی سی بنتا ہے حالت بدل جاتی ہے، آئی ایس آفیسر بنتا ہے حالت بدل جاتی ہے۔ لیکن جب ہم نے اسی ہندو کو دیکھا وزیر خارجہ بنا ہے تو اس کی لونگی نہیں جاتی، وزیر خارجہ بنا تو اس کا بت نہیں جاتا، اس کی آفس میں بت رہتا ہے، اس کی آفس میں مورتی رہتی ہے۔ لیکن ہمارا ایم ایل اے جو ہے نا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کہتا ہے نہیں نہیں یہ ہندوستانی حکومت ہے، کہتا ہے نہیں؟ جن لوگوں کو ہم نے بڑی بڑی عہدوں پہ پہنچایا، جس کے پاس بھی ہم گئے اپنے مسلمان لیڈر کے پاس، ہر ایک نے کہا یہ ہندوستان میں ہندو حکومت ہے۔ نہیں نہیں ایسا ہم نہیں مانتے، ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے جہاں ایک ہندو کو جینے کا حق ہے وہیں برابر ایک مسلمان کو بھی جینے کا حق ہے۔ ہمارے گاؤں میں ہندو رہتے ہیں یا نہیں؟ شام سندر لال کہاں رہتے تھے؟ میں جب ان سے ملتا تھا سلام کلام کرتا تھا گلے ملتا تھا تو لوگ کہتے تھے یار یہ دیکھتا نہیں، یہ مولوی ہو کہ اس ہندو کو ملتا۔ ارے نہیں، میرے قرآن نے مجھے بتایا اپنے ہمسایہ کا خیال رکھ۔ میری ماں نے مجھے کہا کہ جب قبائلی یہاں آئے تو شام سندر لال کو مسلمان ماؤں نے بچایا۔ یہی وجہ ہے کہ شام سندر لال ہمارے ہندو جو ہمارے گاؤں کے کیا کہتے ہیں اس کو نمبردار بھی تھے نا، آج ان کے بیٹے صاحب ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ کرشن بادشاہ، آج وہی ہے نا۔ غوث العظم دستگیر کی نیاز دلانے والے ہمارے گاؤں پہاڑن کے وہ ہندو، ارے یو پی کے ہندو شرم کر اس ہندو سے ذرا دیکھ، ہم اس کے ساتھ بڑے بھائی چارے سے ہیں، یہ ہمیں گلے ملتا ہے ہم اسے گلے ملتے ہیں۔ کبھی ان کے خلاف کوئی بات ہوئی؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن نے ہمیں سکھایا چاہے تمہارا ہمسایہ ہندو ہو یہودی ہو عیسائی ہو، اے مسلمان تمہارا حق بنتا ہے اس کی خبر گیری کرو۔ لیکن جب یہ دہشت گرد بن جائے گا تو اس وقت قرآن ہمیں کہتے ہیں اس کے ساتھ قتال کرو، فائٹ۔ اسی فائٹ کا نام جہاد ہے۔ All the scholars of the Ummah will explain inshallah in the Parliament of India what is the right definition of the jihad. سب علماء سکھائیں گے آپ۔ نعرہ تکبیر، گستاخ قرآن
ہم کسی کا سر نہیں جدا کریں گے، اب سر میں ہم بھریں گے، کھوپڑی ٹھیک کریں گے، جدا نہیں کریں گے۔ آپ نے نعرہ دیا اور یہ نعرہ لگ رہا ہے لیکن جدا نہیں کرنی، اب کھوپڑی ٹھیک کرنی ہے انشاءاللہ ضرور۔ اب کسی کی کھوپڑی اڑے گی نہیں بلکہ ٹھیک ہوگی، انشاءاللہ ہم کارخانہ بنا رہے ہیں۔ اب کھوپڑی کو ٹھیک کرنا ہے نا، کھوپڑی نے سمجھانا ہے نا یار۔ اگر کوئی تمہارے قرآن کے خلاف کلیم کر رہا ہے تو کرے نا یار، آپ سمجھاؤ نا، یا تو آپ کا نعوذ باللہ قرآن غلط ہے، اگر قرآن غلط نہیں ہے تو ڈرتے کس بات سے ہو، جاؤ سمجھاؤ اسے۔ جب نہ مانے تو تب پھر منوایا جاتا ہے۔ دنیا میں ایسے بھی معاملات۔ ابھی ہندوستان میں ایک بدبخت ہندو ذلیل، کیا نام ہے اس کا گندے کا؟ وسیم رضوی۔ نہیں ہندو یار، ہاں جو ہے نرسنگا نرسنگا راوت۔ نرسنگا، یہ کچھ نرسنگا راوت نہیں ہے، وہ پھر اور بھی کوئی ہوگا، بہت بڑے ظالم ہے، نبی کریم کو گالیاں دی اس نے۔ استغفر اللہ۔ یہ کہتے ہیں نا مسلمان دہشت گرد ہے، مسلمان دہشت گرد ہے۔ ذرا گاندھی کا پتلا جلا کے دکھاؤ، ذرا ہندوستان کا سمویدھان میں اس کو آپ کہتے ہو آئین ہند جلا کے دیکھو، جیل جاؤ۔ نرسنگا نند، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپن گالیاں دی۔ آج مولوی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، اوپن کرو اور ابھی دیکھو کیا کیا بک رہا ہے۔ ابھی بھی یہ نہیں کیا کہتے ہیں، کیسے لوگ ہیں جن کو پالا جا رہا ہے۔ ہم نے امن و شانتی بنا کے رکھی، ہمیشہ ہم نے ہمیشہ اولیاء کرام کے دامن کو پکڑ کر ہم نے اللہ کے ولیوں کو، پیروں کو، فقیروں کو، درویشوں کے پاس بیٹھ کر امنی شانتی کو بنایا، لیکن یہ ظالم اس امر کو غارت گر کر رہے ہیں۔ میں آپ سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں، جو لوگ بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں یاد رکھو تمہیں مرنا ہے، اب تمہیں قدر آئی ہوگی جوانی کی۔ جو جوان بیٹھے ہوئے ہیں اپنی جوانیاں خرچ کر رہے ہیں ادھر ادھر، یاد رکھو آپ مکان بنا رہے ہو، آپ کے مکان کو جلانے کی اس وقت جو ہے نا سازش چل رہی ہے۔ آپ بچوں کو پڑھا رہے ہو، آپ بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بنا رہے ہو، آپ کے بچوں کو قتل کرنے کی سازشیں چل رہی ہیں۔ آپ کو تب پتہ چلے گا جب آپ کے بچے کو کچھ ہوگا تو آپ دوسرے لوگوں سے بھیک مانگو گے کہ ہمارے بچے کو بچاؤ۔ اس لیے جو ہے میں آپ کے اس علاقے بنیار کو داد دیتا ہوں اور آپ سب کو داد دیتا ہوں۔ گانٹا ملا سے لے کر جو ہے نا یہاں تک جتنی بھی لینڈ پڑی ہوئی ہے، جتنی بھی زمین پڑی ہوئی ہے، اس زمین میں سے سب سے بڑی قسمت والی زمین یہ ہے جہاں پر قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ پارکیں دیکھو، پارکیں آپ کے یہاں کتنی پارکیں بنی ہوئی ہیں، رات دن آپ کی جو ہے نا بچے، آپ کی بچیاں وہاں پر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی نجات عطا فرمائے عصمتیں لٹوا رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، آپ کا ماحول گندا ہو گیا، آپ کی حیا ختم ہو چکی ہے۔ اس لیے جاگو مسلمانوں، قرآن کو تھامو، قرآن کو حفاظت قرآن کرو، قرآن کو پڑھو، بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ جو آپ کے بچے اسکول جا رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں ان کو روکو، صبح شام آپ کے یہاں بچوں کو پڑھاؤ۔
مجھے تعجب اس چیز کا ہوتا ہے، ایک سوچنے کی بات ہے، تحفظ قرآن کیسے ہوگا؟ پڑھے بغیر ہوگا؟ قرآن کی حفاظت پڑھے بغیر ہوگی؟ اگر پڑھے بغیر ہوگی تو الماری میں رکھ کے تو حفاظت ہی ہوگی نا۔ لیکن تحفظ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس کو بند کر کے الماری میں رکھیں۔ تحفظ قرآن کا مطلب ہے اپنے سینے میں اتارو، اپنی زندگیوں میں عمل پیرا کرو۔ آپ میں سے جو بندہ یہ کہتا ہے کتا حرام ہے وہ ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ کتا حلال ہے یا حرام؟ حرام کون کون کہہ رہا ہے؟ کتے سے زیادہ حرام سود ہے اسلام میں، کتے سے زیادہ حرام شراب ہے اسلام میں، کتا کھانے سے زیادہ حرام شراب اور سود ہے جو آپ کی عقل کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ مسلمانوں کی تباہی سے 3 وجہ سے ہوئی۔ ایک وجہ مسلمانوں کی یہ ہوئی کہ ایجوکیشن کو جو ہے نا ڈیوائیڈ کیا گیا، اٹ از ریلیجیس ایجوکیشن اینڈ اٹ از سوشل سائنس، سماجی تعلیم یا مذہبی تعلیم۔ اسلام میں کوئی بھی دو کنسپٹ نہیں ہے، اسلام میں ایجوکیشن از ایجوکیشن، تعلیم ہے۔ یہ کیوں دور کیا گیا، مذہب سے الگ کیا گیا اس تعلیم کو؟ اس لیے تاکہ حرام خوری کی جائے۔ آج کوئی مولوی آپ کو فتوے پہ 200 روپے لے لے، قوم کتنی ناراض ہوتی ہے؟ ناراض ہوتی ہے نہیں؟ سب کہتے ہیں یار اس مولوی نے ایویں وہ مفت نہیں دیں دے وہ فتوا، وہ تو پتہ نہیں اندروں میں 500 روپے دے سٹیا آختے ہیں نا، سب بدنام کرتے ہیں نا۔ جو آج زمینیں بیچ کر MBBS بنتے ہیں وہ آپ کو لوٹتے نہیں ہے؟ کس ڈاکٹر نے آپ کو فری تک کیا کہتے ہیں فری کیمپ لگا کر آپ کو دوا دی؟ کس وکیل نے آپ کا مقدمہ فری لڑا؟ کس جج نے آپ کا فیصلہ فری آف کاسٹ کیا؟ کس پولیس والے نے آپ کی خدمت کی فری آف کاسٹ؟ کس گورنمنٹ ٹیچر نے آپ کے بچے کو فری آف کاسٹ پڑھایا؟ لیکن مولوی آپ کو ذرہ برابر کچھ کرتا دکھے آپ ناراض ہوتے ہیں۔ سچ میں ناراض بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ مولوی جو ہے وہ کہتا ہے سچائی کا دامن پکڑو، صداقت کا دامن پکڑو، حلال کا دامن پکڑو، حرام سے بچو۔ لیکن لوگ مولویوں سے آج کے دور میں ڈرتے ہیں یا حرام خوروں سے؟ اس لیے جو ہے مذہب کو اور یہ دنیاوی تعلیم کو الگ الگ جو ہے نظریے کے تحت پیش کیا گیا۔ آج آپ لے لو، آپ کے پاس آج میڈیا ہے، جاؤ بڑے بڑے وکیلوں کے پاس جاؤ، قرآن پڑھنا نہیں آتا، ڈاکٹروں کو نماز پڑھنی صحیح سے نہیں آتی ہے، پھر کہتے ہیں یار ان مولویوں کا کیا کمال ہے؟ ارے مولویوں کا یہ کمال ہے، ہندوستان میں اہل سنت کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، اس کا نام ہے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ۔ یوپی میں جب ملائم سنگھ یادو وزیر اعلیٰ تھا تو وہ دورے پہ گیا اشرفیہ میں، تو وہاں کے پرنسپل صاحب کو کہا کہ حضرت ان ملاؤں کو جو ہے نا مولویوں کو ڈاکٹر بھی بناؤ، انجینئر بھی۔ تو وہاں کے پرنسپل نے کہا تھا کہ ہمارے پاس 10,000 اسٹوڈنٹس ہیں۔ کتنے؟ 10,000 اسٹوڈنٹس کو ہاسٹل فری، میس یعنی کھانا بھی فری، رہنے کی جگہ بھی فری، اور ٹیوشن یعنی ایجوکیشن بھی فری ہے۔ یہ بتاؤ مجھے دنیا میں کون سا کالج ہے دارالعلوموں کے سوا جو فری آف کاسٹ کام کرتا؟ کوئی ہے؟ 5,000 پہ 6,000 کی زندگی گزارنے والے یہ مولانا آپ کے معاشرے کو تعمیر کرتے ہیں، آپ کے دین کو تعمیر کرتے ہیں، آپ کی شرابیوں کو شراب سے بچا کر انسانیت کی طرف لاتے ہیں، آپ کی سودخوروں کو بچا کر جو ہے نا سود سے نکال کر جو ہے ایک اچھا انسان بناتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے سود کیا ہے؟ سود کا مطلب ہوتا ہے غریب کی ہڈیوں کو چبانا۔ دنیا میں جو امیر ہے انٹرسٹ کنسپٹ کا یہی مطلب ہے کہ دنیا میں جو امیر ہے وہ امیر تر بنتا جائے اور جو غریب ہے وہ غریب تر غریب بنتا جائے۔ ان مسلمانوں آپ جاگو، بیدار ہو جاؤ۔
ایک ٹائم تھا جب یہاں پر یہ دارالعلوم کی سنگ بنیاد رکھی تھی، اس وقت ہمارے بہت سارے بزرگ بھی تھے، ساتھی بھی تھے، تو ہم نے کہا تھا کہ یہ دارالعلوم بنانا ہے اس طریقے سے، تو ایک بندے نے کہا تھا کہ بس آپ یہیں تک بنا لیں۔ ہم نے کہا بھئی کیوں یہیں تک؟ کہا آگے پارک بنانی ہے۔ آگے کیا بنانی ہے؟ What will you get by the park, by the garden? کیا ملے گا؟ آپ ان کو تو دیکھو، الحمدللہ آپ کا دارالعلوم فیضان مصطفیٰ it is first دارالعلوم in this sector، تحصیل بونیارو موری کا پہلا دارالعلوم ہے جہاں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم دی جاتی۔ کمرے کتنے ہیں؟ دو کمروں میں کتنے بچہ ہیں؟ ایک ادھر سے بچہ لے کے آتا ہے، ہمارے بچے کا ایڈمیشن لے لو، رکھو گے کہاں بھائی؟ رکھو گے کہاں؟ کمرے تو دو ہیں، آج تو اس میں بھی 2 فٹ کی جگہ چھوڑنی ہے، ڈسٹینس بنانا ہے، تو اداروں کو بناؤ۔ ہاں میں کہتا ہوں کہ ان اداروں میں تعلیم کا اچھا سسٹم ہو جائے۔ مجھے تعجب یہ ہے جس بچے کی ابھی ریٹ نکلتی ہے نا، یا تجوانا چکھین بچ ہے نا، وہ شینڈڑا والا بچہ نکا جا گدرہ جس کو حالان شینڈ چل دیا اسی طرح، اس بچے دے تسی سکول بیچ پار دیو 1300 1500 1000 ایو کی وہ مرد بچہ سکول بیچ پڑھتا جی ماشاءاللہ گڈویل سکول بیچ پڑھتا اے نوشارے پڑھتا ہو، رحمان صاحب نے سکولہ بیچ پڑھتا ہو 15 وہ کہندے ہیں 2000 مگر تعلیم آتے نا اسی طرح۔ آدھے بچے یہاں سے بارہمولہ جاتے ہیں، آدھے اوڑی جاتے ہیں، 10,000 20,000 1 لاکھ فیسیں بار بار کے پڑھتے ہیں۔ ارے ان غریبوں کو قرآن تو پڑھنے دو مفت میں، یہی تو تمہارے کام کے معمار ہیں، یہی تو تمہاری کام کو بچانے والے ہیں۔ جب کوئی مر جاتا ہے تو سب ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، انتظار نہ ڈاکٹر کا ہوتا ہے، نہ انجینئر کا ہوتا ہے، نہ وکیل کا ہوتا ہے، بس امام کا انتظار ہوتا ہے۔ امام کہاں گیا؟ جہاں پر جنازہ تیار ہو کسی امام کو چھپا دو، دیکھو لوگ کیسے تڑپتے، وہ کڑ گیا وہ آجی کے ناس کو تھا وہ امام، کڑ گیا وہ امام، اس کو چٹی پہ وہ آجی قید ہو گیا۔ یہی بولتے ہیں نا جب جنازہ تیار ہو، جب تمہارا آخری سفر ہوگا، لاسٹ ٹریول آف دس ورلڈ، اس دنیا کا آخری سفر جب تمہارا ہوتا ہے، اسی ملا کو آپ ڈھونڈتے ہو، اسی مولوی کو آپ ڈھونڈتے ہو، اور قبر میں بھی یہی اتارتا ہے پڑھتا ہے بسم اللہ والا ملت رسول اللہ، رسول اللہ کی ملت میں شامل کر کے آپ کو قبر میں یہ جو ہے نا حوالے کرتا ہے۔ یہی آپ کی قبر میں آ کے کہتا ہے اللہ اب تو اس کا ڈاکٹر بیٹھا ہے لندن میں، وکیل بیٹھا تو عدالتوں میں، مولا اب اس کی مغفرت کر دے۔ یہ مولانا ہے جو آپ کی قبر میں فاتحہ پڑھنے آتے ہیں۔ اس لیے جو ہے مدرسوں کو سٹینڈارڈ ایجوکیٹڈ کیا کہتے ہیں ایجوکیشن پلیس بناؤ، اچھی تعلیم بناؤ، یہاں پر اچھے ٹیچر آئیں، انگلش بھی پڑھائیں، میتھ بھی پڑھائیں، سائنس بھی پڑھائیں، قرآن بھی پڑھائیں، حدیث بھی پڑھائیں، فقہ اسلامی بھی پڑھائیں، اور دعا بھی پڑھائیں، اور سب تعلیم یہاں ہو۔ وہ تب ہوگی جب آپ پوری قوم مل کے ان اداروں کو قائم کریں۔ آج میں آپ سے مثال کرنا چاہتا ہوں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوتی ہے، سچ کہنا، آپ لوگ کبھی پنچایت والے جمع ہوتے ہیں، اس ممبرہ کو بھی گاؤں میں کہیں اخروٹ کا پیڑ گر جائے تو سب جمع ہو جائے، کسا سن کسا کو تھپڑ مارا ہے تو سارے جمع ہو گئے۔ نبی کے لیے اگر کوئی جمع ہو جاتا ہے، قرآن کے لیے جمع ہوتا ہے، اسلام اور اللہ کے لیے جس نے یہ پوری کائنات بنائے اس کو مولوی کہتے۔ وہ مولوی آپ کو جمع کر، وہ مولوی آپ کو سمجھاتے ہیں بھائی دنیا میں کیا حالات۔ اس لیے آپ تھوڑے جو ہے بیدار ہو جاؤ۔ اور میں ایک بار اور یہ کہنا چاہتا ہوں ہندوستان کی وسیم رضوی کو اور اس نرسنگا سرسوتی کیا نام ہے اس کا لعنتی کو، اس کو کہنا چاہتا ہوں یاد رکھ
नापसंदीदा फर्द। याद रख, हिंदुस्तान में अभी भी हमारा पार्लियामेंट हमारी गवाही देता है। बेशक बेशक हिंदुस्तान की धरती पे आज भी हमारा पार्लियामेंट गवाही देता है, जिसका नाम है रेड फोर्ट। इट वाज मुस्लिम पार्लियामेंट इन इंडिया। हिंदुस्तान में एक ही जगह नहीं है, बीजापुर में चले जाओ तो वहां पर हमारी असेंबली आपको मिलेगी, मैसूर में चले जाओ तो वहां पर हमारी असेंबली आपको मिलेगी, आप कलकत्ता में चले जाओ, यूपी में चला जाओ, आज भी हमारी तलवारें वहीं रखी हुई हैं। बेशक 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 आज भी हमारी मुद्दों के उन्हीं पार्लियामेंट में ज़ियारत कराई जाती है। लेकिन कभी भी मुसलमान हुक्मरानों ने हिंदू लोगों को दंगा करा के मारा नहीं, बल्कि आलमगीर बादशाह जब बादशाह थे ना, उसकी बादशाह में जो है ना 30% लोग जो है हिंदू लोग मुलाजिम। आलमगीर बादशाह के मुशीरों में बड़े बड़े हिंदू, लेकिन आज साजिशें चल रही हैं, आज कत्लो गारत का माहौल चलाया जा रहा है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, आपके दीन, आपके ईमान की हिफाजत का पुलिस स्टेशन जो है उसका नाम दारुल उलूम है। बेशक 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 इनका ताउन करो। अब बारिश आने वाली है, जो बाहर बैठे उनको अंदर नहीं आने दे, है ना? अब वो उठ के फौरन आएंगे आपके पास। तो इसलिए मेरी गुजारिश ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मा, एक कलिमा पढ़ने वाला तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्या बेहतरी है तुम में? तामुरूना बिल मारूफ, अच्छाई का हुक्म करते हो। अच्छाई क्या है? छोटी सी अच्छाई मैं आपको बता दूं। मेरे आका रहमतन लिल आलमीन हजरत सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक औरत जो है जहन्नम में गई। अल्लाह अल्लाह। जहन्नम में जाने का सबब क्या था? मेरे आका ने फरमाया उस औरत ने बिल्ली को बांध के रखा। किसको बांध के रखा? सब बोलो। बिल्ली को बांध के रखा। बिल्ली फाके, ना उसको पानी दिया, ना उस बिल्ली को गिजा दी, वो फाके मर गई। मेरे आका ने फरमाया बिल्ली को फाके मारने वाली औरत जहन्नम में चली गई। और दूसरे हदीस पाक में कि गुनाहगार औरत जन्नत में चली गई। उसका सबब क्या है? कहते हैं उस गुनाहगार औरत ने जो है ना एक कुत्ते को पानी पिलाया। किसको पिलाया? कुत्ते को पानी पिलाया। कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से वो जन्नती बन गई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है हमारे इस्लाम में जानवरों का एहतराम। जानवर जो है ना वाइल्ड लाइफ, आप देखते हो ना, ये जो है ना वाइल्ड लाइफ वाले चुप कर का जो है ना बड़े बड़े शिकार कारखाने फिर भी वाइल्ड लाइफ है ना। खासे अफसरान दी रिपोर्ट जी आई जी वाइल्ड लाइफ भी चासे बड़े बड़े शिकार खादे ने कार और बुन बीजे देने हॉस्टल लाका क्या सी था हिफाजत भी कोई शिकार वकार न कर शिकार उनके कार पकता। मतलब ये कि जो हम कहते हैं ना ये जानवरों के हुकूक, ये तो इस्लाम देता है। हमारे इस्लाम में किसी जानवर को तकलीफ देने की इजाजत नहीं है। इंसान तो इंसान है। लेकिन पूरी दुनिया में एक कानून है जिसको कहते हैं डिफेंस लॉ। डिफेंस मतलब होता है हिफाजत, बचाव करना। अगर अभी पाकिस्तान का आर्मी वाला फायर करेगा तो इधर का आर्मी वाला एक फायर के बदले दो करे। क्यों? आजान का जवाब है, सवाब आपको मिलेगा। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अल्लाह।
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله صلى الله عليه وسلم اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة الا بالله 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 الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد بارك وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة وبس مقام محمودا اللهم ارزقنا شفاعة سيد المرسلين صلی اللہ علیہ وسلم آذان کے متعلق دو باتیں آپ سن لیں پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آذان کا جواب دے گا یعنی جو مؤذن کہے گا وہ بھی اس کو لوٹاتا رہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بدلے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا باقی لفظ وہی دہرانے ہیں جو الفاظ ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل الجنہ جو آذان کا جواب دیتا ہے وہ جنتی ہے کیا ہے جو آذان کا تو آج کے بعد آپ کو یہ میری گزارش ہے کہ آپ جہاں پر بھی آذان سنیں ٹھیک ہے ایک علاقے میں ایک آذان جو آپ نے سنی اس کا جواب دینا ہے نا اگر آذانیں 5-10 ہو رہی ہیں تو آپ پر ایک آذان کا جواب دینا ٹھیک ہے دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آذان کے بعد آذان کی دعا پڑے گا میں اس کی شفاعت کروں سبحان اللہ میں اس کی شفاعت کروں اس لیے جو ہے یہ دو معمول آپ بنا لیں عمل تو بالکل مختصر ہے لیکن اس کی جزا بہت بڑی ہے اس لیے میرے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں لاسٹ میں کچھ وقت بچا ہے اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو طعام شاید دیا جائے گا اس کے بعد انشاءاللہ نماز ادا کی جائے گی اس کے بعد آپ نے دو عظیم ہستیوں کا بیان سننا ہے حضرت علامہ مولانا مفتی قمر الدین اویسی صاحب جو ہمارے ضلع بارہمولہ کے الحمدللہ ہمارے سربراہ مفتی ہیں اور حضرت مولانا بلال کمار صاحب جو مبلغ تحریک صوت الاولیاء جموں و کشمیر ہیں دونوں کا انشاءاللہ خطاب سننا ہے میں آپ کو یہ بات عرض کروں گا کہ آپ کو یہ ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ آپ دنیا میں آئے اب کیا ہونا جو آیا اس کو کیا ہونا ہے جانا اب آپ آئے زندگی میں کچھ کرو کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے کرو اور پھر آپ کو مرنا ہے ہر ایک بندے کو مرنا ہے تو اس لیے جب آپ دین کے لیے دل میں کوئی نیت رکھیں گے اچھی نیت کریں گے اچھی نیت کر کے اگر آپ کے بس میں ہوا کچھ کرنا تو آپ نے کیا اگر نہیں بھی کر پائے تو مرتے دم تک آپ کو اس اچھی نیت کا ثواب ملتا رہے گا لیکن پہلے دل میں نیت رکھنی ہے اس لیے جو ہے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اور میں لاسٹ میں کہنا چاہتا ہوں اتحاد امت کا مطلب ہوتا ہے اس وقت ہمارے یہاں الگ الگ جماعتیں ہیں بریلوی الگ ہے دیوبندی الگ ہے جماعتی الگ ہے اہل حدیث الگ ہے ہم سب سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ ہر جماعت ایک دوسرے کے خلاف خصوصاً اور بالاخص رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے خلاف کوئی بھی زبان نہ کھولے اور سب مل کر جو ہے نا ایک امت بن جائے، سب جو ہے نا ایک متفقہ جو عقیدہ اہل السنہ والجماعت ہے اس کے خلاف کوئی نہ بولے، سب مل کر چلیں۔ آج اس کی بڑی ضرورت ہے کیونکہ پوری دنیا میں ایک جال بنا جا رہا ہے، پوری دنیا میں ایک سازش بنائی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو اس دنیا سے کیسے مٹایا جائے، حالانکہ ہمیں اس کا ابھی احساس کن علاقوں کو احساس نہیں ہو۔ ادھر جو ہمارے علاقے ہیں جو پہاڑی علاقے اکثر ہیں یا ڈاون ایریا جتنے بھی ہیں ان علاقوں کو ان چیزوں کی زیادہ جو ہے نا پڑی نہیں رہتی، وہ تو اپنے باقی معاملات میں ماشاءاللہ اچھے سے مصروف رہتے ہیں، ہے نا۔ وہ کسی کو بولا تھا پہلے دور میں کہا تھا کہ قبائلی آئے، اس نے کہا ماڑی جانس بلا، وہ بیچارہ وہی پڑھا رہا ہے۔ وہی بات ہے پوری دنیا میں ایک سازش بن رہی ہے کہ مسلمانوں کا خاتمہ کیسا کیا جائے گا، لیکن اس امت کو اللہ تعالیٰ ایک بار پھر دنیا کا قائد بنائے گا اور اس پوری دنیا میں جو ہے ایک بار اور انشاءاللہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں پوری دنیا میں اسلامی حکومت اور اسلامی خلافت اسلامیہ قائم ہوگی انشاءاللہ۔ اور اسلامی خلافت وہ خلافت ہے جہاں پر ہر ایک مذہب والے کو اب اپنے حقوق برابر ملتے ہیں۔ آپ دیکھیں برما میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا گیا، آپ دیکھیں افغانستان میں کیا کیا گیا، عراق میں کیا کیا گیا، شام میں کیا کیا گیا، ہندوستان میں کتنے مسلمانوں کو جلایا گیا، مارا گیا، کاٹا گیا۔ بنیادی وجہ یہی ہے کہ مسلمان کھٹکتا ہے۔ مسلمان کیوں کھٹکتا ہے؟ مسلمان سود کے خلاف ہے اور دنیا پوری جا رہی ہے سود کی طرف۔ مسلمان زنا کے خلاف ہے، دنیا جا رہی ہے زنا کو سرٹیفکیٹ دینے۔ مسلمان جو ہے شراب کے خلاف ہے، دنیا جا رہی ہے شراب کا بزنس کرنے کے لیے۔ مسلمان جو ہے قتل و غارت کے خلاف ہے، دنیا جا رہی ہے بڑے بڑے ایٹمی ہتھیار بنا کر بمباری کرنے کے لیے۔ اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن نہ غلط کرنے دیتا ہے نہ غلط کرنے والوں کا کبھی ساتھ دیتا ہے۔ اس لیے قرآن کی حفاظت ایسے ہوگی کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں اور حلال روزگار میں لگا دیں، حلال روزگار میں لگا دیں۔ میں نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن لوگوں نے جو ہے نا، میں نے اکثر و بیشتر ہمارے پاس آ جاتے ہیں جو بہت سارے جو دوا بیچنے والے جو وہ دوا کیا کہتے ہیں ان کو یار، جو دوا کو پیش کرتے ہیں، نہیں دوا جو ہے نا ڈاکٹر کے سامنے جو بتاتے ہیں دوا ایم آر، بہت سارے ایم آر میں ہمیں کہا کہ سر ڈپلیکیٹ دوائیں ڈاکٹروں کو دی جائیں اور ڈاکٹر جو ہے ڈپلیکیٹ دواؤں کو لکھتی ہے، کمپنی انہیں کہتی ہے یا ہم تمہیں گاڑی دیں گے یا اگر گاڑی ضرورت نہیں پیسہ دیں گے۔ یہ بتاؤ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ بتاؤ آپ جو ڈاکٹر ڈپلیکیٹ دوا لے کر ایک غریب سے 500 روپے لے جائے اور غریب کا خون چوسے، یہ بتاؤ مجھے تقاضا کیا ہے؟ وہ ڈاکٹر کتنے دن یہاں جیے گا، کتنے دن جیے گا؟ میں نے ایک دن اپنے گاؤں میں پٹگام میں نے سب کو کہا کہ آپ جو ہے نا امام صاحب کے لیے 50 روپیہ سب دے دو، امام رہے گا اور امام کی تنخواہ سے آدھے پیسے بچتے رہیں گے مسجد۔ اس ٹائم پہ بہت سارے لوگ جو ہے بگڑ گئے، نا جی اتنی طاقت ہی نہیں۔ اور پھر اسی سال میں نے یہاں رپورٹ نکلوائی کہ آپ کے بچے جو ہے نا ہر مہینے کم سے کم جو ہے نا 400-500 ریچارج کرتے ہیں، یعنی اگر آپ کے اس بیمار کا کیلکولیشن کیا جائے گا، میرے خیال میں نیئر اباؤٹ 1 کروڑ روپے سالانہ ریچارج ہوتا ہو۔ یہ کہتے ہیں زیادہ، میں آپ کو اتنا ہی بتاتا ہوں 1 کروڑ روپے ریچارج کس کے لیے؟ کہیں اگر ہو گیا نا موبائل دیکھنے کے لیے، میسج آتے، فون کرنے کے لیے اور موبائل چلانے کے لیے، نیٹ چلانے کے لیے۔ لیکن اگر آپ کو یہی 50 روپے 100 روپے دین پر خرچ کرنے کے لیے کہا جائے گا تو اس وقت ہم لوگ سب لوگ جو ہے نا ادھر ادھر دیکھتے، ہوتا ہے یا نہیں؟ کرتے ہیں یا نہیں؟ اس لیے اگر ہمارے بچے پہ خرچ نہ کرو، اس کے بچے پہ خرچ نہ کرو، اس کے بچے پہ
پہ خرچ نہ کرو یار، اپنے ہی بچے پہ خرچ کر کے اپنا بچہ دیندار بناؤ، اور یہی دیندار بچہ آپ کے کام آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ ایک بندہ گناہگار جب انتقال کر گیا، محشر کے میدان میں جب اس کا حساب کتاب ہوگا، وہ بڑا گناہگار ہوگا، لیکن اللہ فرمائے گا اے بندے دیکھ تو اپنے ثواب کتنا بڑا ثواب ہے تیرا۔ وہ گناہگار بندہ اپنے رب سے عرض کرے گا مولا کریم میں تیرا نافرمان، میں تیرا گناہگار، میں تیرا سیاہکار بندہ ہوں، میں نے تو نیکیاں نہیں کی ہے، یہ نیکیاں کہاں سے آئی؟ تو اللہ کریم فرمائے گا یہ تیرے بچے کی دعائیں تیرے حق میں، اولاد کی دعائیں، اولاد صالح جو ہوگا۔ ہمارے لوگ کتنے لوگ ہیں جو قبروں سے گزر جاتے ہیں، قبرستانوں سے گزر جاتے ہیں، ان کے ماں باپ وہاں ہوتے ہیں، ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں، قبر سے نکلتے ہوئے، قبرستان سے نکلتے ہوئے کبھی جو ہے فاتحہ پڑھی جاتی ہے؟ نہیں، کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ کیونکہ فاتحہ کے لیے ان کو مولوی ڈھونڈنا پڑتا ہے، فاتحہ کے لیے ان کو امام ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ یار کم از کم مسلمان بننے کے لیے نماز کا علم تو ہم سبوں کے لیے برابر ہے نا، نماز مولوی کو بھی پڑھنی ہے، آپ کو بھی پڑھنی ہے۔ ہاں اگر اللہ نے آپ کو دولت دی، اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو حج کرائے اور مجھے بھی کرائے، ہے نا، تو حج آپ کو کرنا ہے، تو حج کے لیے آپ کو حج کے مسائل سیکھنے ہیں، روزہ رکھنا ہے، روزے کے مسئلے سیکھنے ہیں، غسل کرنا ہے تو غسل کے مسئلے سیکھنے ہیں، وضو کرنا ہے وضو کے مسئلے سیکھنے ہیں، زکوٰۃ دینی ہے زکوٰۃ کے مسئلے سیکھنے ہیں۔ تو اس لیے یہ دین تو ہم سبوں کو سیکھنا ہے، اسی کے لیے جو ہے نا الحمدللہ بہت ساری اسلامی تنظیمیں جو ہے دین کا کام عام لوگوں کو ڈسٹرب نہ کرتے ہوئے ان کا تھوڑا سا وقت لے کر ان کو دین سکھایا جاتا ہے۔ اور اہل سنت کی بہت بڑی عظیم تنظیم جس کا نام ہے دعوت اسلامی، جو دعوت اسلامی الحمدللہ کیسے کیسے بے عمل لوگوں کو جو ہے بعمل بنایا گیا اور الحمدللہ دین کے ساتھ جوڑا گیا۔ آپ دعوت اسلامی کے ساتھ اگر زیادہ نہیں تو کم سے کم آپ ہفتے میں ایک دن دے، اگر اتنا بھی نہیں تو کم سے کم مہینے میں 3 دن دے دیا کریں، تاکہ آپ اپنا اتنا دین سیکھ لیں جتنے دین کی ضرورت ہے۔ آپ سب ٹوائلٹ جاتے ہیں، ٹوائلٹ ہر بندہ جاتا ہے، اور وہاں پر کیسے بیٹھا جائے، وہاں چھینٹوں سے کیسے بچا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا اس کو عذاب قبر ہوتا ہے، عذاب کا قبر کا عذاب اس بندے کو ہوتا ہے جو کس سے نہیں بچتا۔ تو پیشاب کی چھینٹیں اسی بندے کو آئیں گی جس بندے کو مسائل نہیں پتا ہوں گے کیسے بیٹھنا ہے، کس طریقے سے انسان چھینٹوں سے بچا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل میدان محشر میں اپنے امتیوں کو پہچانوں گا چہرے سے، بازو سے، پاؤں سے، کہا ان کے پاؤں چمکتے ہوں گے، کس چیز سے؟ فرمایا وضو میں جو پانی انہوں نے خرچ کیا ہے، وضو کر کے جنہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، اور جو نماز پڑھے گا وہی تو وضو کرے گا نا، وہی تو پہچان ہوگی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میرے آقا کریم اس کی پہچان ہوگی میرے امتیوں کے وہ اعضائے وضو کی جگہ جو دھلی جاتی ہے وہ چمکتی ہوں گی، نورانی ہوں گی، میں دور سے انہیں پہچانوں۔ اس لیے اتنا دین ہم سبوں کو سیکھنا ہے۔ ہماری ماں بہنیں بیٹیاں ہیں، دعوت اسلامی میں ان کا بھی پروگرام ہے الگ سے، وہ بھی ان چیزوں میں جو ہے نا توجہ کریں، زیادہ سے زیادہ اپنی بچیوں کو دین سکھاؤ، کیونکہ بچیاں ماں بنتی ہیں، بچیاں گھر کی ملکہ بنتی ہیں، بچیاں جو ہے نا گھر کی بادشاہ جو کیا کہتے ہیں ان کو ملکہ ہوتی ہے، گھر کی مالکن ہوتی ہے، انہیں کے یہاں سے دین نکل آتا ہے۔ حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کسی نے کہا تھا کہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایسے نہیں بنا ہے، عبد القادر جیلانی ماں سے پیدا ہوا ہے، جب ماں اس کمال کی تھی تو تب جا کر بیٹا اس کمال کا ہوا کہ پوری دنیا ان کو حضرت دستگیر رحمت اللہ علیہ۔ اس لیے میرے بزرگوں اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو دین کے سانچے میں ڈالیں، اتفاق و اتحاد سے رہیں، امت کو توڑنے نہیں بلکہ جوڑنے کی باتیں کرو۔ انشاءاللہ عز و جل ہمارا یہی منشور ہے کہ ہمارے یہاں اللہ
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف بات نہ ہو اور دین پر عمل ہو. اس لیے جو ہے یہ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے. اس لیے میرے بزرگوں دوستوں، ہمارے بزرگوں نے مسجدوں میں درود شریف رکھا، ہمارے بزرگوں نے مسجدوں میں نعت شریف رکھی، ہمارے بزرگوں نے دعاؤں کا اہتمام رکھا، ہمارے بزرگوں نے محافل کو قائم کیا تاکہ ہماری اولاد جو ہے نا ان چیزوں سے جڑی رہے. اس لیے آج بھی یہ اتحاد امت اور تحفظ قرآن کانفرنس رکھی گئی تاکہ آج آپ سرشار ہو کر انشاءاللہ اپنے گھر ایک جذبہ لے کے جائیں اور اپنے گھر ایک دین کی سوچ لے کے جائیں. انشاءاللہ یہی دین کی سوچ آپ کے اور آپ کے اولاد کی تبدیلی لائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کی نیک حاجات کو پورا فرمائے. اور میری یہ دعا ہے خصوصاً اللہ تعالیٰ اس پورے علاقے کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ جو باہر سے آئے ہوئے مہمان ہیں، علماء ہیں، عوام ہیں، ان پر بھی اپنے رحمتوں کا نزول فرمائے اور برکتیں عطا فرمائے، عزتیں عطا فرمائے، صحت و سلامتی عطا فرمائے اور دشمنوں کے شر سے ہم سبوں کو محفوظ فرمائے. خصوصاً جو دارالعلوم کے معاونین ہیں، دارالعلوم کے اراکین ہیں جنہوں نے یہ اہتمام کیا ہے، اللہ ان لوگوں کو سلامت رکھے، اللہ ان کو جزائے خیر دے اور اللہ تبارک و تعالی اس سرزمین کو ہم سبوں کے لیے ذریعہ نجات بنائے. آپ سب سے میں ایک عہد لیتا ہوں کہ جب تک آپ زندہ ہیں تو آپ اس ادارے کے لیے تقدو کرتے رہیں. یہی ادارہ انشاءاللہ آپ کے لیے اور میرے لیے اور ہم سبوں کے لیے ذریعہ نجات بنے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.